الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، گزشتہ میں آپ حضرات کے سامنے شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے سلام کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر اللہ رب العزت کیا نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے آئی. لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو پر روشنی نہ ڈالتے ہوئے حالات کے اعتبار سے اب جو ہمارے ملک کے اندر مسلمان جو تناؤ کا شکار ہیں اور مسلمان ایک جوش و جذبے میں ہیں، اور اس جوش جذبے کے تحت میں جو باتیں حضرات علماء ہماری رہبری کے لیے، ہماری بہتری کے لیے بتائے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے ہم جوش میں تو ضرور آئیں، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی خامیوں پر بھی نظر ڈالنا. جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی قانون بدلتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ہمارے بدعمالیوں کے سبب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت پہلے ڈھیل دیتے ہیں، اتنا ڈھیل دیتے ہیں کہ اس ڈھیل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اور ساری چیزیں ہماری ہاتھ میں ہیں. تو اللہ رب العزت جب بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں تو بندے اس ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جو اللہ کی نصیحت کی چیزیں ہیں، عبرت کی چیزیں ہیں، جو مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں، جس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے، اس سے سبق نہیں لیتے، اور سبق نہ لینے کے باوجود بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. ظالم ظلم کرنے کے باوجود بھی اس کو مال آتا ہوا نظر آتا ہے، اور
नाइंसाफ़ी करने के बावजूद भी उसके लिए राहतें खुल जाती हैं, हक मारने के बावजूद भी उसको हक मारने का एहसास पैदा नहीं होता, किसी पर डाका डालने के बावजूद भी उसको डाका डालने का एहसास नहीं होता, फिर भी नेमतें ही नेमतें आती रहती हैं, राहतें आती रहती हैं। क्यों? अल्लाह खुद कहता है फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, हमको और हमारी आयतों को, हमारी हिदायतों को, हमारी तालीमात को भुलाने के बावजूद भी हम राहतों के दरवाज़े खोल देते हैं हर तरफ से। हत्ता इज़ा फ़रिहू, यहाँ तक कि लोग इन राहतों के दरवाज़ों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि इतराने लगते हैं, सब कुछ मैं गुनाह करूं या ना करूं, मुझे तो नेमतें हासिल हैं, तो इसका मतलब रब भी मुझसे राज़ी है, खुश है मेरे आमाल से। हत्ता इज़ा फ़रिहू, जब इतना इतराने लगते हैं तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला पकड़ लेते हैं, बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, ऐसे पकड़ लेते हैं कि उसके चारों तरफ रोशन हो जाता है। जो रास्ते आने के थे अब वो रास्तों को अल्लाह बंद कर देते हैं, अब वो रास्ते बंद होने लगते हैं, ऐसे बंद होते हैं कि आदमी, उसकी अक्ल परेशान हो जाती है, वो परेशान हो जाता है कि जिन रास्तों से ये सारी नेमतें मुझे हासिल होती थी, ऐसे अचानक ये रास्ते क्यों बंद हो गए। हज़रात उलमा फरमाते हैं जो रास्तों से तुम्हें आ रहा था वह अल्लाह की तरफ से एक ढील थी। अल्लाह की तरफ से क्या थी? एक ढील थी। बग़ततन, अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने उस ढील पर क्या कर दी? रोक लगा दी, पकड़ ली। इसलिए कि जो मछेरा होता है, मछली का शिकार करने वाला, पहले क्या करता है? अपनी रस्सी को पानी में छोड़ता रहता है। जो जाल होता है, जाल की जो रस्सी होती है, उसको फौरन नहीं पकड़ता बल्कि उसको छोड़ता रहता है। अब जो मछलियां शिकार होने लगती हैं वो ये समझती हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, अब इस जाल के अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं वो मेरे राहत की चीज़ है, मेरे आराम की चीज़ है, उसको अचानक खाने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो तुम इस जाल में फंसकर जिन चीज़ों को खा रहे हो, जो रस्सी उन जो ढील दे रहा है, वो अब तुम्हें क्या है? अचानक खींच कर पकड़ने वाला है। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम में जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, वो हमारे हाथों के सबब आती है, हमारे गुनाहों के सबब आती है। अब ये जो कानून हमारे मुल्क में पास हुआ वक्फ बिल का, ये कानून अगरचे के इन जालिमों ने उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म किया है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को भी सोचना चाहिए कि ये बिल क्यों पास हुआ है, कैसे पास हुआ है। सालों सदियों के बाद पास हुआ है। सदियों तक अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के कब्ज़ों में ये चीज़ें थी तो ढील देता रहा। उससे हमारे मुस्लिम लोग, हमारे समाज के लोग गलत फ़ायदा उठाए। जिनका जो हक था उसका हक उसको नहीं पहुंचा है। जिनके जो हुकूक थे उन हुकूक को क्या किए? गसब कर लिए, उसके ऊपर शिकार होकर बैठ गए। गरीबों और लाचारों, जो आज मुसलमान मस्जिदों में जो भीख मांग रहे हैं मेरे दोस्तों, जो हमारी औरतें, बुर्खा पोश औरतें घर घर जाकर भीख मांगती हैं, अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है कि किसी मुसलमान औरत को भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना सरमाया हमारे पास खुद मौजूद है। उसका अगर सही इस्तेमाल होता,
اس کو صحیح طور پر ہمارے لوگ استعمال میں لاتے تو ایسے قوانین نہیں بنتے اور ایسا ظلم مسلمانوں پر کبھی نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہیں گے؟ اللہ خاموش نہیں رہیں گے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ہمیں حکم دیا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، محبت کا درس دیا کہ تم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آپس کے ایک دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے، میاں بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اولاد کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ہم نے اللہ کے جو کتاب کے جو قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، اس کو ہم نے کیا کیا؟ ایزی میں لے لیا۔ قرآن کو قرآن ہی نہیں سمجھا ہم نے، اس کی نہ عظمت ہے، نہ محبت ہے، نہ اس کے احکام پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ ایک غیر آدمی قرآن کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے تو ہم کیا ہے؟ بھڑک جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارے گھر میں محراب میں سالوں سے پڑا ہوا ہے قرآن، کبھی اس کو ہم نے اٹھا کر دیکھا ہے؟ کبھی اس کتاب کو پڑھا ہے؟ کیا یہ مذاق نہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ اس کا حق ہے؟ 4 سورے زندگی میں ہم یاد کر لیے، سمجھ گئے کہ وہی ہماری کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ نے کتاب کس پر اتاری؟ امت مسلمہ پر اتاری۔ اللہ پوچھے گا تو کیا دنیا میں حاصل کیا؟ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو پروفیسر تھا، تو لیکچرر تھا، تو فلاں تھا، یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ میں نے اپنی آسمانی کتاب تمہارے اوپر اتاری، تم نے اس کو سیکھا، تم نے پڑھا، تم نے اس کا حق ادا کیا؟ یہ ضرور پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ غیروں کتاب تو پورے عالم میں ہر انسان کے لیے نازل ہوئی، ہدایت کے لیے، لیکن ایمان لانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ تو ایمان لانے والوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کرے؟ اس کا حق پورا کرے، اس کو پڑھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس رسول کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں ساری چیزیں ملیں، کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے؟ ان کے طریقوں سے محبت ہے، ان کی سنتوں سے محبت ہے؟ لیکن آج پوری انسانیت اور امت مسلمہ بھی غیروں کے طریقے پر چلنے پر کامیابی سمجھتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ پر ہمیشہ لعنت بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ ہمیشہ ہم نمازوں میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، تیری پھٹکار برستی ہے، تیری لعنت برستی ہے۔ جو گمراہ لوگ ہیں، ایسے گمراہ لوگوں کے راستے پر ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ نہ ہمارا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نہ کھانا پینا، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ رہنا سہنا، یہ ساری چیزیں۔ اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو پھیر دیں اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اولئک الذین علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، دیگر انسان بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ لعنت والے لوگ ہیں۔ لعنت والے لوگوں کا طریقہ ایمان والوں کو پسند، لعنت والے لوگوں کا کھانا پینا جو ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، مساجد والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں،
ان لوگوں کو ان کا طریقہ پسند، اسی لیے اللہ ایسے حالات لاتے ہیں۔ فیصلے کون کرتا ہے میرے دوستو؟ حکومتیں فیصلے نہیں کرتے، بلکہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب مساجد سے دیکھو ہمارا کیا تعلق ہے، مسجدوں تو ہم نے کیا ہے بہترین بنا لی، لیکن کیا یہ مسجدیں ہماری آباد ہیں نمازوں سے؟ ہم راستوں میں دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ضرور ہیں، لیکن کیا دین کی حفاظت صرف راستے میں نکل کر احتجاج کرنے سے پورا ہو جاتا ہے ایک مرتبہ؟ نہیں میرے دوستو، جس دین کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں ان کو آباد کرے، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ کبھی جو راستوں میں احتجاج کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں؟ قرآن آتا ہے پڑھنا؟ کم از کم کلمہ تو پڑھ کر سناؤ۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ غسل کے فرائض تو بتاؤ، جو زندگی جس سے اگر غسل صحیح نہیں ہوا تو نہ نماز صحیح ہوتی، نہ روزہ صحیح ہوتا، نہ دعا صحیح ہوتی، کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ غسل کیا چیز ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، کب واجب نہیں ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل کیا ہے صحیح ہوتا ہے، مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں میرے دوستو؟ اسی لیے قانون میں ایک قانون یہ بھی پاس ہوا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی مسلمان مسجد بنانا چاہے یا مدرسہ کو اپنی زمین دینا چاہے یا مسجد کو اپنی زمین دینا چاہے، تو اب کا قانون یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دینا چاہتا ہے اس کو 5 سال تک اپنے اسلام پر رہنا ضروری ہوگا۔ ہم تو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، 5 سال تک اسلام پر رہنے کی کیا بات ہے؟ ہم تو ہمیشہ سے مسلمان ہیں، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ یہ 5 سال مسلمان رہنا ضروری۔ کیا مطلب؟ یہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا کہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ دیتا کہ نہیں دیتا، یہ جتنے اسلامی احکام ہیں ان احکام پر چلتا کہ نہیں چلتا، کون دیکھے گا؟ قانون دیکھے گا، حکومت دیکھے گی۔ اب حکومت 5 سال تک ہمارے سارے اعمال دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ زمین خیرات کر سکتا ہے، مسجد کو دے سکتا ہے۔ اذان پر پابندی لگا دی گئی کہ اذان مسجدوں میں نہیں ہوگی۔ سوال پوچھا گیا کہ سالوں سے نہیں صدیوں سے اذان مسجدوں سے ہوتی آ رہی ہے، لیکن پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب سنیے میرے دوستو، کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو مقدمہ دائر کیے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ کی آبادی یا 35 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہمارے ملک میں، لیکن اس پورے 35 کروڑ کی آبادی والے مسلمان اپنے اسلام پر چلنے والے صرف 5% ہیں۔ کتنے فیصد ہیں؟ 5% ہیں۔ اب 95% تو 95% لوگ جو اپنے مذہب پر نہیں چلتے، ان کو مسجد پسند نہیں، اللہ پسند نہیں، اللہ کے قانون پسند نہیں، رسول اللہ کے طریقے پسند نہیں، ان کو مسلمان ایک دوسرے کا مسلمان پسند نہیں، ان کو عالم پسند نہیں، حافظ پسند نہیں، کوئی بھی پسند نہیں۔ اب ان 5% کے لوگوں کے لیے کیا ہم اپنے ملک میں اذان کے اجازت دیں، نمازوں کی اجازت دیں، مساجد ان کے لیے آباد کریں، ان کے لیے ساری چیزیں کی سہولتیں فراہم کریں؟ آپ خود سوچیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، غور کرنا ہے میرے دوستو، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنے
مسلمانوں کے اندر اتنے اولیاء اللہ ہیں، اتنے بزرگ لوگ ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے حفاظ ہیں، یہ سب دعا کرنے کے باوجود بھی بل پاس ہو گیا. یہ سب دعا کرنے کے باوجود بھی بل پاس ہوا. ایک کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول ہوگی میرے دوستو؟ ہم خود گریبان میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور دوسروں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس طرح تانا دیتے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدوسی ہے، اللہ نے کہا انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے میرے کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی حقیقی معبود ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے. پھر آگے کہتا ہے انا مالک الملک، حقیقت میں بادشاہ میں ہی ہوں، وملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ بھی میں ہی ہوں. اللہ کہتا ہے حقیقی بادشاہ میں ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی میں ہوں. وقلوب الملوک بیدی، جتنے بادشاہ دنیا میں ہیں ان سب کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میرے قبضے میں. صرف مسلمانوں کا خالق اللہ نہیں ہے، ہر ایک کا خالق اللہ ہے، ہر ایک کے دل اللہ کے قبضے میں. وقلوب الملوک بیدی، جتنے بادشاہ لوگ ہیں ان کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں. پھر اللہ کہتا ہے اب جب میرے ہاتھ میں ہیں، ساری چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے، ساری چیزوں کی طاقت میرے پاس ہے، تو اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میرے حکموں پر چلتے ہیں. کیا مطلب بات مانتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنا نہیں میرے دوستو. اطاعت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. شریعت کے جتنے احکام ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک ایک مسلمان پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ساروں کو ادا کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. بازار کے، تجارت کے کیا احکام ہیں، شادی کے کیا احکام ہیں، والدین کے کیا احکام ہیں، گھر کے کیا احکام ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں. صرف نماز پڑھیں اور نماز کے بعد چلے جائیں، یہ تو فرض ہے. یہ ساری چیز اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ، میں بادشاہوں کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں. اس لیے کہ قلوب اللہ نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں ہے کہا. جب بندے اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے قلوب کو میں پھیر دیتا ہوں. حولت قلوبہم قلوب ملوکہم، کس چیز سے پھیر دیتے ہیں؟ علیہم بالرأفت والرحمہ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالتا. ایک وقت تھا دنیا کے جتنے بادشاہ لوگ تھے مسلمان سے محبت کرتے تھے. مسلمان بھرے، امانت ان لوگوں کے پاس، دیانتداری ان لوگوں کے پاس، یہ جیسے ہیں ان کی طرح کوئی نہیں رہتا. مسلمان ایک نام والا ہوتا تھا، ایک شان والا ہوتا تھا. ہماری مثالیں پیش کی جاتی تھی، ہماری مثالیں پیش کی جاتی تھی. ان کی طرح رہنا چاہیے، ان کی طرح رہنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، محدث ہیں بہت بڑے. وہ اپنا گھر بیچنے لگے.
وہ نہیں بیچ رہے تھے، ان کے گھر کے پاس ایک یہودی پڑوسی تھا، وہ گھر بیچ رہا تھا. اس نے کہا میرے یہ گھر کی قیمت 2000 دینار. گھر خریدنے والے آئے، آ کر کہنے لگے مارکیٹ کے حساب سے تو 1000 ہے، تو ظلم کر رہا ہے، 2000 دینار پہ بیچ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے تجھے پتا بھی ہے میں کس کا پڑوسی ہوں؟ میں عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ہوں. جس کو ایسا پڑوسی نصیب ہو جائے اس پر بھی قیمت لگا دی جاتی ہے. جس کو ایسا پڑوسی نصیب ہو جائے اس کی بھی قیمت لگائی جاتی ہے. اگر تو میرا گھر خریدا تو تجھے ایسا پڑوسی نصیب ہوگا کہ اس کی ذات سے، اس کی کسی چیز سے تجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی. اس لیے اس کی قیمت 1000 دینار نہیں 2000 دینار. آج ذرا ایک اینٹ کیا ہمارے گھر کے سامنے آ گئی تو کیا ہے، 1 سال لڑیں گے ہم لوگ. لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ 1 سال. اب اتنا بیزار کر دیں گے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے. یہ مسلمان. تو میں یہ کہہ رہا تھا، پھر اللہ کہتے ہیں دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، الفت ڈالتے ہیں. کب؟ جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، صحیح حق ادا کرتے ہیں. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْتِ وَالنِّقْمَةِ. فرمایا ہم بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں ناراضگی کے ساتھ، انتقام کے ساتھ. ہم سے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمارے مال ہم نے ان کا مال چھینا ہے یا ان کی حکومتیں چھینی، کچھ بھی نہیں. لیکن پھر بھی نفرت، پھر بھی انتقام کا جذبہ، پھر بھی ان کا خون کھولتا ہے ہمیں دیکھنے پر. یہ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دیتے ہیں، ایسی ناراضگی ان میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کبھی تم کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. دیکھیں کسی آفس میں جائیں تو ہمارے لوگ ہی ٹوپی والوں کو دیکھ کے نیچی منڈی ڈال لیتا. اب وہ دیکھا تو کیا ہوگا؟ کل ہی کی بات ہے، میں بچی کے آدھار کا ایک اپڈیٹ کرنے کے لیے بینک کو گیا تو ٹوپی کو دیکھتے ہی فوراً گارڈ کہتا ہے کہ آج بینک بند ہے، جاؤ، حالانکہ کھلی ہوئی ہے. پھر جو اپڈیٹ کرنے والا وہ کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو کراتا. میں جھوٹ نہیں بول رہا میرے دوستو، کل ہی کی بات بتا رہا. ایسے حالات کیوں آئے؟ ہمیں دیکھ کر کیوں ایسی نفرت ہے؟ کیا نقصان ہم نے کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے. اس لیے اپنے گریبان میں جھانکو، توبہ کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، نیتیں درست کرو اور اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھو، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. پھر اللہ کہتا ہے جب یہ حالات تمہارے اندر آئیں گے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تَشْتَغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْمُلُوكِ. تم اپنے آپ کو بادشاہوں کو بددعا دینے میں مصروف نہ ہو. ایک ایسی حکومتیں آ گئیں، ان کے اوپر روزانہ بددعائیں کرو، کچھ نہیں ہوتا بددعاؤں سے، دعاؤں سے کچھ نہیں. وَلَكِنْ اشْتَغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ. اللہ نے فرمایا اب تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول رکھو، اللہ کی یاد میں، گڑ گڑانے میں، توبہ کرنے میں، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں. تو اللہ کہتا ہے اکفکم ملوککم، تمہارے بادشاہوں کو میں تمہاری حفاظت میں لگا دوں گا. کل تک ہمارے مال کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، آج تک ہماری جان کے دشمن، مال کے دشمن، چیزوں کے دشمن، ہمارے ہر چیز کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ہم صحیح راستے پر آ گئے، توبہ کرے، اللہ کی طرف گڑ گڑانے لگے، مسجدوں کو آباد کرنے لگے، 11 بجے تک سونے کے بجائے فجر کی نماز آ کر پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھیں. اپنے روزی کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے،
یہ یقین، یہ توکل اپنے اندر پیدا کریں. جب یہ ساری چیزیں ہماری طرف ہوگی تو اللہ کہتا ہے اکفکم ملوککم، یہ تمہارے جتنے بادشاہ ہیں ان کو میں تمہاری حفاظت میں لگا دوں گا. تو اس لیے میرے دوستو، یہ چیزیں، یہ حالات ہمیں آ کر سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے آتے ہیں. ضرور ہم اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی ہونا ہے، توبہ بھی کرنا ہے، نیت بھی صاف کرنا ہے. آج تک میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، آج سے میں ظلم نہیں کروں. اپنے بھائی کا حق میں نے دبایا ہے، میں آج سے اپنے بھائی کا حق نہیں دباؤں گا. بہن کا حق چھینا ہے، میں اپنے بہن کو اپنا حق ادا کروں گا. پڑوسی کو ستایا ہے، آج سے میں پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا. میں والدین کی نافرمانی کی ہے، میں اپنے والدین کی فرمانبرداری کروں گا. اللہ کے احکام کا پورا پابند رہوں گا. یہ چیزیں صرف نیت کرو، نیت پر اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتے ہیں. ہم نیت ہی نہیں، ڈر جاتے ہیں بہت سے لوگ. اب نیت کر لیے تو یہ ساری چیزیں ضرور کرنا پڑتا. توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. نیت کریں. جیسے ہم دوسری چیزوں کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم صرف اتنا کر لیں، اس کے بعد دیکھیں میرے دوستو اللہ کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ کیسی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا